خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 23واں باب۔ اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ فلسطی کیلا سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں جاؤں اور ان فلسطیوں کو ماروں؟ خداوند نے داؤد کو فرمایا، جا فلسطیوں کو مار اور کیلا کو بچا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو یہیں یہودا میں ڈرتے ہیں، پس ہم کیلا کو جا کر فلسطی لشکروں کا سامنا کریں تو کتنا زیادہ نہ ڈر لگے گا۔ تب داؤد نے خداوند سے پھر سوال کیا۔ خداوند نے جواب دیا کہ اٹھ کیلا کو جا، کیونکہ میں فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ کیلا کو گئے اور فلسطینیوں سے لڑے اور ان کی معاشی لے آئے اور ان کو بڑی خونریزی کے ساتھ قتل کیا۔ یوں داؤد نے کیلیوں کو بچایا۔ جب اخی ملک کا بیٹا ابی یاتر داؤد کے پاس کیلا کو بھاگا تو اس کے ہاتھ میں ایک افود تھا جسے وہ ساتھ لے گیا تھا، اور ساؤل کو خبر ہوئی کہ داؤد کیلا میں آیا ہے۔ سو ساؤل کہنے لگا کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ وہ جو ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاٹک اور اڑبنگے ہیں تو قید ہو گیا ہے۔ اور ساؤل نے جنگ کے لیے اپنے سارے لشکر کو بلا لیا تاکہ کیلا میں جا کر داؤد اور اس کے لوگوں کو گھیر لے۔ اور داؤد کو معلوم ہو گیا کہ ساؤل اس کے خلاف بدی کی تدبیریں کر رہا ہے۔ سو اس نے ابی یاتر کاہن سے کہا کہ افود یہاں لے آ۔ اور داؤد نے کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیرے بندہ نے یہ قطعی سنا ہے کہ ساؤل کیلا کو آنا چاہتا ہے تاکہ میرے سبب سے شہر کو غارت کر دے۔ سو کیا کیلا کے لوگ مجھ کو اس کے حوالہ کر دیں گے؟ کیا ساؤل جیسا تیرے بندہ نے سنا ہے آئے گا؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کو بتا دے۔ خداوند نے کہا، وہ آئے گا۔ تب داؤد نے کہا کہ کیا کیلا کے لوگ مجھے اور میرے لوگوں کو ساؤل کے حوالہ کر دیں گے؟ خداوند نے کہا، وہ تجھے حوالہ کر دیں گے۔ تب داؤد اور اس کے لوگ جو قریباً 600 تھے اٹھ کر کیلا سے نکل گئے اور جہاں کہیں جا سکے چل دیے۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد کیلا سے نکل گیا، پس وہ جانے سے باز رہا۔ اور داؤد نے بیابان کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستانی ملک میں رہا، اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا، پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالے نہ کیا۔ اور داؤد نے دیکھا کہ ساؤل اس کی جان لینے کو نکلا ہے۔ اس وقت داؤد دشت زیف کے بن میں تھا، اور ساؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر داؤد کے پاس بن میں گیا اور خداوند میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا۔ اس نے اس سے کہا، تو مت ڈر، کیونکہ تو میرے باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا، اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور میں تجھ سے دوسرے درجہ پر ہوں گا۔ یہ میرے باپ ساؤل کو بھی معلوم ہے۔ اور ان دونوں نے خداوند کے آگے عہد و پیما کیا، اور داؤد بن میں ٹھہرا رہا اور یونتن اپنے گھر کو گیا۔ تب زیف کے لوگ جبا میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا داؤد ہمارے درمیان کوہ حکیلا کے بن کے قلعوں میں دشت کے جنوب کی طرف چھپا نہیں ہے؟ سو اب اے بادشاہ، تیرے دل کو جو بڑی آرزو آنے کی ہے اس کے مطابق آ، اور اس کو بادشاہ کے ہاتھ میں حوالے کرنا ہمارا ذمہ رہا۔ تب ساؤل نے کہا، خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو، کیونکہ تم نے مجھ پر رحم کیا۔ سو اب ذرا جا کر سب کچھ اور پکا کر لو، اور اس کی جگہ کو دیکھ کر جان لو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کس نے اسے وہاں دیکھا ہے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑی چالاکی سے کام کرتا ہے۔ سو تم دیکھ بھال کر جہاں جہاں وہ چھپا کرتا ہے ان ٹھکانوں کا پتہ لگا کر ضرور میرے پاس پھر آؤ، اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور اگر وہ اس ملک میں کہیں بھی ہو تو میں اسے یہودا کے ہزاروں ہزار میں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سو وہ اٹھے اور ساؤل سے بیشتر زیف کو گئے، لیکن داؤد اور اس کے لوگ ماؤن کے بیابان میں تھے جو دشت کے جنوب کی طرف میدان میں تھا۔ ساؤل اور اس کے لوگ اس کی تلاش میں نکلے، اور داؤد کو خبر پہنچی، سو وہ چٹان پر سے اتر آیا اور ماؤن کے بیابان میں رہنے لگا۔ اور ساؤل نے یہ سن کر ماؤن کے بیابان میں داؤد کا پیچھا کیا، اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف اور داؤد اور اس کے لوگ پہاڑ کی اس طرف چل رہے تھے۔ اور داؤد ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کر رہا تھا، اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے داؤد کو اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا تھا۔ لیکن ایک قاصد نے آ کر ساؤل سے کہا کہ جلدی چل، کیونکہ فلسطینیوں نے ملک پر حملہ کیا ہے۔ سو ساؤل داؤد کا پیچھا چھوڑ کر فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کو گیا۔
اس لیے انہوں نے اس جگہ کا نام سلاہم خلقوت رکھا، اور داؤد وہاں سے چلا گیا اور عین جدی کے قلعوں میں رہنے لگا۔ آمین۔